اس میں یہ بھی تھا کہ بہت سینئرز جو اس وقت پاکستانی یہاں پہ اچھی اچھی آرگنائزیشنز میں سینئر لیول پہ کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک انٹریکشن اسٹیبلش کرنا تھا. دوسرے نمبر پہ جو ہمارے جونیئرز فریش گریجویٹس ہیں ان کے لیے بھی جاب اپرچونٹیز، مینٹورنگ اور اسکل انہینسمنٹ وغیرہ کا پلان کر رہے تھے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز، تو بس یہی حال ہوا. تو بہرحال انشاءاللہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ پوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، تو انشاءاللہ ہم لوگ سب بڑے ہوپ فل ہیں، اور یہ وقت بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا، اور ہم دوبارہ اپنی نارمل لائف میں واپس آ جائیں گے. ایک بات جو میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک واقعی ایک کریٹیکل سچویشن ہے، اور ہمیں اس سچویشن سے سیکھنا چاہیے. یہ ہمیں ایک سکھانے کا بھی ایک موقع ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں گروپ میں کہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ اس ٹائم کو بڑے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں، اپنی ٹریننگ، اپنی سکلز انہینس کر رہے ہیں، اور نہ صرف اپنے لیول پہ، اور وہ آگے اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں تک بھی انفارم کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی سکلز جو ہیں اس کو امپروو کریں. ابھی میں بھی فارچونیٹلی مجھے بھی یہ موقع ایک مل گیا ہے کہ میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اور میں نے بھی ایک پروگرام میں اپنے آپ کو انرول کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں، اور میں اس ٹریک پہ اب چل رہا ہوں. تو جب میں نے وہ گروپ جوائن کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تو اس کے انٹروڈکشن میں یہی تھا کہ ابھی جو آنے والا دور ہے، آنے والے دنوں میں ایک یہ بہت بڑی مارکیٹ ہوگی اور بہت بڑی ڈیمانڈ ہوگی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ کور ہو جائیں گی، جس میں ڈیٹا انالیٹکس ہے، مشین لرننگ ہے، ڈیپ لرننگ ہے، ڈیٹا سائنسز ہے، ڈیٹا انجینئرنگ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کے انڈر آ رہی ہیں. تو اب ہم نے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہے کہ ہم ابھی جس ایگزسٹنگ جاب میں ہیں یا جس پروفیشن میں ہیں یا جو ہماری سکلز ہیں، اس کو ہم نے ویژولائز کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی کیا ڈیمانڈ ہوگی. اگر اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو اس پہ ہم نے کنسنٹریٹ کرنا ہے. اگر اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اپنا تھوڑا سا ٹریک چینج کرنا چاہیے اور اس ٹریک کی طرف جانا چاہیے جس کی آئندہ آنے والے دنوں میں ڈیمانڈ ہوگی. دوپہر کو ہماری ایک میٹنگ تھی اور اس میں ڈاکٹر صاحب یہی بتا رہے تھے کہ یہ چند ایک ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں بڑی ڈیمانڈنگ ہوں گی، اور یہ ایک ٹائم ہے کہ ہم اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، اویل کرتے ہوئے ہم اس ٹریک کی طرف اپنے آپ کو ڈائیورٹ کریں اور اس چیز میں ایکسپرٹیز گین کریں. باقی ہمارے گروپ اس معاملے میں بہت ایکٹیو ہے. ٹریننگ سیشنز بھی جو فری ٹریننگز ہمیں مل رہی ہیں اس کو بھی شیئر کیا جا رہا ہے گروپ میں، اور گروپ الحمدللہ بہت سے لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. باقی جو سچویشن ہے اس وقت کویت میں پری کرونا اور پوسٹ کرونا، جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کافی کمپنیز جو ہیں وہ سٹاف لے آف کر رہی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ آئی ٹی میں کوئی بہت زیادہ لے آف ہوگا، بلکہ اگر ہم لوگ اپنی سکلز امپروو کر لیں گے، انہینس کر لیں گے، تو ان چیزوں کی ڈیمانڈ ہوگی. بلکہ میں اپنی کمپنی کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی تک کوئی لے آف نہیں ہوا، بلکہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگ ہائرنگ بھی کر رہے ہیں. ہمارے ریگولرلی انٹرویوز ہو رہے ہیں، کینڈیڈیٹ سورسنگ ہو رہی ہے، انٹرویوز ہو رہے ہیں، اور ڈیورنگ لاک ڈاؤن ہم لوگ ہائرنگ بھی کر رہے ہیں. اور ہائرنگ کرنے کے بعد ان کو ہم ریموٹ اسائنمنٹ دے رہے ہیں کہ وہ ریموٹلی کام کریں.
ہمارے کویت آفس میں جوائننگ ہوئی ہیں, ہمارے قطر آفس میں جوائننگ ہوئی ہیں, ہمارے ابوظہبی آفس میں جوائننگ ہوئی ہیں, اور ہمارے انڈیا آفس میں جوائننگ ہوئی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ آئی ٹی میں بہت زیادہ, اگر آیا بھی تو یہ ایک بڑا ٹیمپرری ایک سلمپ آئے گا, لیکن بہت جلدی اس کو ریکور کر لیا جائے گا. لیکن پوائنٹ وہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے اور اپنی اسکل انہینس کرنی ہے. اور اس سلسلے میں ہم ایک کولیکٹیو پی آئی ٹی پی پلیٹ فارم پہ ایک کوشش کریں گے کہ ایک کمپین چلائیں اور اپنے جو گروپ ممبرز ہیں ان کو انکریج کریں کہ وہ ٹریننگ سیشن لازمی کوئی نہ کوئی ٹریک فالو کریں اور اس ٹریننگ سیشن کو وہ ضرور اٹینڈ کریں. ورچولی بہت سی اس وقت فری آن لائن ٹریننگز ہیں, سیپ نے بہت سی ٹریننگ آفر کر دی ہیں, اوریکل نے آفر کر دی ہیں, مائکروسافٹ نے بہت سی ٹریننگ آفر کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت بڑا اچھا ایک موقع ہے کہ ہمیں ان ٹریننگز کو اویل کرنا چاہیے. تو باقی سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. اس موقع پہ میں آپ لوگوں سے ایک بلکہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ میرا ایک کزن اس وقت بہت کریٹیکل سچویشن میں ہے, آئی سی یو میں. آپ سب لوگ دعا کریں کہ اسے اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت تندرستی عطا فرمائے. آمین آمین. تو باقی ایک ہمارے پاس وسیم صاحب ہیں, الحمدللہ تقریباً 1.5 مہینہ وہ اس وبا سے لڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ جوائن بھی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے, اس وبا سے محفوظ رکھے, اور ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے. آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. آمین. شکریہ جی بہت بہت. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سر. میں ایکچولی ہمارے بہت سینئر لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ, ارشد صاحب بھی ہیں, سلیم اللہ خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. اس سے پہلے کہ میں ان سے درخواست کروں, ہمارے ساتھ آج میڈم فرحانہ بھی ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ کچھ اپنا ویوز شیئر کریں, کیونکہ ان کے ویوز پیچھے ماضی میں ذرا کم ہی آتے رہے ہیں. تو دس از دا پلیٹ فارم, سو کائنڈلی میڈم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ آپ لوگ گروپ میں ڈائیورسٹی کا ایلیمنٹ ہمیشہ رکھتے ہیں. پرسنلی اگر بتاؤں تو میں گروپ کے کنٹینٹ کو بہت ٹرسٹ کرتی ہوں, اپنے بھائیوں کو بہت ٹرسٹ کرتی ہوں اس لحاظ سے کہ یہاں پہ جو انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے ہمیشہ میوچل بینیفٹ کے لیے کی جاتی ہے. باقی جو کچھ مجاہد صاحب نے کہا میں اس سے 100% ایگری کروں گی. وہ اس لحاظ سے کہ جو چیزیں ابھی کرنٹ سچویشن کی مطابقت سے ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ کنٹینیوٹی ان دا پروویژن آف اسکلز ڈیولپمنٹ. یہ نہیں ہے کہ ابھی میری جاب نہ جائے تو میں یہ کر لوں, یا ابھی آج کل میں فارغ ہوں تو میں یہ کر لوں. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی لائک دس. دوسری بات اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنا. میرے اوپینین میں اٹس امپورٹنٹ کہ وی شوڈ ناٹ ہیو آل دا ایگز ان ون باسکٹ. آج کل سچویشن ایسی ہے کہ بہت سی چیزیں, بہت سے انوائرمنٹ موجود ہیں کہ آپ ایک ہی چیز, ایک ہی کام نہیں کر سکتے. آپ ایک ساتھ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ایک ملٹی فیسٹڈ, ایک ملٹی ٹیلنٹڈ, ایک ملٹی اسکلڈ کچھ ایسی آپشنز ہونی چاہیے جس میں انسان کچھ اور چیزیں اپنے کام کے ساتھ ایڈ کر سکے. اگر ہم سینٹرل پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے, کیونکہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے مصروفیت کی وجہ سے گروپ کا کنٹینٹ نہیں دیکھ پاتے, کچھ چیزیں مس ہو جاتی ہیں, کسی سے پوچھ لیتے ہیں. تو اگر ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر ہم سب کے لیے مینڈیٹوری ہو کہ ہم اتنا ان پٹ دیں گے, اتنا پروویژن دیں گے, اتنی اویلیبلٹی دیں گے, اور ہر بندہ اپنے طور پر بھی اس چیز کی ذمہ داری لے, گروپ کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی کس چیز کی ذمہ داری لے کہ میں اپنی کمیونٹی کو یا میں اپنے لوگوں کو اتنا فائدہ دوں گا اپنی ایکسپرٹیز کے حساب سے. تو آئی تھنک یہ بہت اچھی بات ہوگی. تو باقی I'm very happy, میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے علاوہ اور کوئی خاتون یہاں پر موجود نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے گروپ میں چند خواتین ہیں, تو آئی تھنک یہ ایک اور فیکٹر ہونا چاہیے کہ خواتین جو ہیں وہ آئی ٹی پروفیشنلز کافی ہیں. پاکستانی چلے میں مانتی ہوں لمیٹڈ ہیں, لیکن پھر بھی اس چیز پر اگر کام ہو میری طرف سے بھی اور باقیوں کی طرف سے بھی,
I think this is going to be an added value. Thank you very جی much, بالکل ma'am. جی جی And میں indeed, اس it میں is. ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی جی. جی ہمارے جو 2 مہینے پہلے میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ہم لوگوں نے یہ بھی پلان آؤٹ کیا تھا کہ جی اپنا ایک ہم فیمیلز کا وومن کا بھی ایک گروپ بنانا چاہتے ہیں, اور یہ لیڈ آپ لوگوں کو ہی ملی تھی, فرحانہ صاحبہ کو میں نے یہ لیڈ بالکل دی تھی کہ بالکل آپ اس کو لیڈ کریں گی, اور آہستہ آہستہ جو بھی آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, ویمن آئی ٹی پروفیشنلز, تو ان کو ہم لوگ اس گروپ میں لے کے آئیں گے. اور آپ کے آنے کے بعد تقریباً میرا خیال ہے 3 یا 4 فیمیلز اور ایڈ ہو چکی ہیں, لیکن میرا خیال ہے ابھی انہوں نے کوئی اس طرح کا سیشن جوائن نہیں کیا. I تو think لیکن مجاہد یہ صاحب ایک it's about the participation. یہ ہاں چیز ہے, لوگ ہے ہاں participation کا لیک ہے. ہاں نہیں, پارٹیسپیشن کا بھی لیک ہے, اور دوسرا جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ایک فیمیل کو ایک انکریجمنٹ ملتی ہے جب ایک دوسری فیمیل اس کو انوائٹ کرے یا گروپ میں لے کے آئے. تو امید ہے کہ اس پہ بھی ہم لوگوں نے چونکہ کام شروع کر دیا, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ یہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے, اور امید ہے کہ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپیڈائٹ بھی کریں گے. ضرور ضرور, میری طرف سے آپ کو فل سپورٹ ہے گروپ کے لیے اور خواتین کی طرف سے بھی. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. Thank you. یہی ہمیں سپورٹ چاہیے ہر ممبر سے, اور ہر ممبر سے میں یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ ان کا گروپ ہے, یہ کسی ایک بندے کا گروپ نہیں ہے, بے شک یہ ایک کمیونٹی کا گروپ ہے, اور اس کو کس طرح افیکٹو کرنا ہے یہ آپ لوگوں کی میوچل کنٹریبیوشن سے ہی ہو سکتا ہے. گروپس میں کبھی کبھی اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے, ایک گھر میں ہو جاتی ہے, بہن بھائیوں میں ہو جاتی ہے, تو ہم لوگوں کو میوچلی اس چیز کو ریزالو کرنا چاہیے. اور الحمدللہ بہت سے گروپس, میں بھی اس کا ممبرس ہوں, لیکن ہمارے گروپ میں یہ ایک آنر سمجھتا ہوں کہ یہ صرف 2-1 مہینے میں تھوڑی سی اس میں لیوریج ملی ہے لوگوں کو, ورنہ تو ہم لوگ ٹو دا پوائنٹ ہوتے تھے, کام کرتے تھے. صرف یہ کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا ہم لوگوں نے ریلیکس کیا, تاکہ لوگ آف دا ریکارڈ بھی کچھ باتیں اگر کرنا چاہتے ہیں, کسی کو کوئی پرسنل لیول پہ کوئی پرابلم ہے, کوئی ہے, تو وہ ہم لوگ اس میں بھی ڈسکس کر رہے تھے, اور ہم لوگ وہ الاؤ کر رہے تھے اس چیز کو. تو جیسے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ بیک ٹو نارمل اور اپنے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس پہ اسٹرکٹلی فالو کریں گے. Inshallah. Thank you. Jazakallah khair. Thank you, ma'am, and Mujahid Saab for giving the right directions and the insights. Kashif Saab نے hand raise کیا ہوا تھا کافی دیر سے, تو میں ان کو اگر if he wants to add something, otherwise we'll move on. جی 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 بہت بہت شکریہ احمد جاوید صاحب. سب سے پہلے میری طرف سے سر جی جی سب کو عید مبارک اور السلام علیکم ایوری ون. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ابھی وہی جو میں تھوڑی سی مجاہد صاحب کی بات کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گا کہ, اور ابھی جیسے سسٹر فرحانہ نے بھی بات کی ہے اسکلز انہانسمنٹ کی, اور ناٹ پٹنگ آل دا ایگز ان ون باسکٹ. تو اس میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, بہت ساری آپ کے پاس آج کل فریلی اویلیبل ٹریننگز اینڈ ایجوکیشن سورسز اویلیبل ہیں, جو کہ گاہے بگاہے سارے دوست سارے ممبرز وغیرہ کرتے رہتے ہیں. پرسنلی تھوڑی بہت کنٹریبیوشن میں بھی کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ ہم لوگ سب آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں آگے, ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھیں ابھی گاڈ فاربڈ اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال آگے پیش آئے یا یہ تھوڑی اسٹینڈ ہو ایسی صورتحال, تو اس میں مجھے جو میرا پرسنل اوپینین میں ورچوئلائزیشن, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو مجاہد صاحب نے ابھی بتایا کہ وہ خود بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور سائبر سیکورٹی, ٹھیک ہے, اس پہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا فوکس کیا جائے, کیونکہ ابھی ورچوئلائزیشن اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے وہ کافی ان ہونے والا ہے مارکیٹ میں. بہت سارے مارکیٹ کے اندر بہت سارے انٹرنیشنل دوستوں کے ساتھ بات ہوتی رہتی ہے جو کہ کی پوزیشنز کے اوپر ہیں, ٹھیک ہے, وہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے اندر, مطلب وہ دے آلریڈی اسٹارٹیڈ پلاننگ اینڈ تھنکنگ اباؤٹ کہ ہم ڈیٹا سینٹرز ہیں جو کور آپریشنز ہیں ان کو کلاؤڈ کے اوپر لے کے جائیں.
تو اس میں کلاؤڈ سے ریلیٹڈ کلاؤڈ سیکورٹی بھی ہے, کلاؤڈ انفراسٹرکچر بھی ہے, اس میں آپ کی پرائیویٹ کلاؤڈ ہیں, ہائبرڈ کلاؤڈ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا گروپ ممبرس کو میں یہی ایک دینا چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی آپ ضرور فوکس کریں. اگر آپ انفراسٹرکچر میں ہیں تو کلاؤڈ کے انفراسٹرکچر میں جائیں, ٹھیک ہے, مائیکروسافٹ ایزیور, Amazon ویب سروسز یا گوگل کلاؤڈ. سیکورٹی میں ہیں تو آپ اس کو دیکھیں, آپ نیٹ ورک میں ہیں تو انفراسٹرکچر اینڈ سیکورٹی اوور آل ضرور اس کے اوپر فوکس کریں. سافٹ اسکلز میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں دوسرے ڈومینس کے اوپر. پی ایم پی ہے, ٹھیک ہے, آپ پی ایم پی وغیرہ دیکھیں, سکس سگما ہے یا دوسرے ٹوگاف وغیرہ ہے یا دوسری, یہ آپ کی بیسیکلی سافٹ اسکلز تو نہیں ایسے کہوں گا, لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ اور آپ کی فریم ورک وغیرہ. تو آپ ضرور, بہت سارا ٹائم ہے, بہت سارے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں, بہت ساری سرٹیفکیشنس کو بھی اپ گریڈ کر رہے ہیں, دیٹس ویری گڈ. تو انشاءاللہ بینگ اے کنٹریبیوٹر آئی ایم آلویز دیئر. سارے دوست اویلیبل ہیں, آپ کوئی بھی کیوری ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے انشاءاللہ آلویز اویلیبل ہے. جزاک اللہ, تھینک یو. ہاں جی, بہت بہت شکریہ جی. ہاں جی جی, میری اب گزارش ہے 3 ہمارے سینئر موسٹ حضرات کے ساتھ کہ وہ تھوڑا مختصر اپنا اظہار خیال کریں. میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی میں بات خود سے سننا چاہ رہا ہوں سارے, تاکہ سارے جو ہے وہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ مستفید ہوں ان کے تجربے سے اور ان کی جو ہے. محترم ارشد صاحب سے درخواست ہے کہ تھوڑا سا اپنا اظہار خیال کریں. اس کے بعد سلیم اللہ خان صاحب سے درخواست کروں گا اس کے بعد, تو کائنڈلی ذرا. تو ارشد صاحب. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sir, first of all, thank you very much for this opportunity to speak to everybody here. Honestly, میں ایک تھوڑا سا silent partner ہوں آپ کا یہاں پہ اس گروپ میں. I have not had much time to actually spend and put my views or discuss things here. وہ اس لیے کہ ہم we are pretty much stuck with many different projects going on within the organization. تو اس لیے تھوڑا سا میری طرف سے معذرت ہے یہ. Secondly, I would request everybody to pray for 2 of our close friends. ایک صاحب کا تو مجاہد صاحب نے ذکر کر دیا ہے, ایک اور ہمارے دوست ہیں جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمیں پتا چلا کہ that he's in critical condition اور کرونا کو فائٹ کر رہے ہیں وہ. So I would request everybody to pray for all our friends and families so they can fight this and get out of this disease. As far as the rest of the things are concerned, sir, I do appreciate what is going on. I've been looking at the group or jo trainings aa rahi hain, very encouraging, and of course it is the good time to avail all the facilities and all the stuff which is available there or jo kuch ho raha hai duniya mein to enhance our skills. And that is the only way I believe that we can move ahead and achieve further things. As far as cloud is concerned, jo ki abhi zikr ho raha tha, I just for everybody's knowledge, I'm sure sabko pata hi hoga ye, but there is a discussion going on within Kuwait, I believe, कि a local cloud setup यहाँ पे कुछ किया जाए. So that is an opportunity also for everybody if they like to avail it or something. But अभी तक सिर्फ वो एक study phase पे सिलसिला चल रहा है, and this is pushed by the Central Bank of Kuwait right now. So I think that's a very short thing which is going on right now. I would thank everybody to giving me the opportunity to just put a few things on front, and I appreciate this. Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. Thank you. First of all, Eid Mubarak to everybody. Eid Mubarak. Secondly, मैं थोड़ा सा लेट आया, सॉरी उसके लिए. तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुजाहिद साहब ने जो एक बात की कि ट्रेनिंग्स के सिलसिले में, I just wanted to highlight one statement. When I was attending recently an online class, I heard a very different statement which I wanted to share here. What experts are saying is the experience which is pre-corona is totally useless post-corona. This may not be true for IT,
But the situation that has been rendered right now, post-corona, is a different world than pre-corona. So in general, many organizations are going to go for transformation. So that is where, what are going to be the new skills? That is the key where we need to prepare ourselves. And I think Mujahid sir has rightly identified AIs, data sciences, work from home, virtualizations, these things are going to be there. And existing conditions like, desktop supports, those kind of things. And if the person is working from home, what are we talking about in desktop support? So those kind of some skills are going to be maybe day-to-day jobs for all of us now. So maybe those kind of jobs will not exist moving forward. It's just like drivers used to be a job previously. Now we all own cars. Those type of driver jobs do not exist. Similarly, some IT jobs may not exist very soon because of these changes. I think this is something that we need to, all of us need to understand and then work on that. And that's what I wanted to say. And I would like to thank everybody to give me this opportunity. Thank you very much. Thank you very much, Salimullah Sahab. Thank you. मैं काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा नवीश शहजाद साहब को जरा थोड़ा इज़ारे ख्याल करें. नवीश शहजाद साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम सलीम भाई. वालेकुम अस्सलाम. तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और एक फर्स्ट टाइम मैं ग्रुप गैदरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और नाइस एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह. बाकी मैं एंडोर्स करूंगा सब तमाम भाइयों की बातों का कि व्हाटएवर थिंग्स वर इन द पास्ट it will not be coming up after post corona, or we have to look forward for multiple opportunities as well, और इसको assess करने की ज़रूरत है for the sake of like evaluating the current situation, and hopefully things will be better coming up. Like बाकी रही बात IT इंडस्ट्री को क्या challenges face होंगे, I don't think so इतना बड़ा challenge आएगा. So far हमने कोई इतना बड़ा step नहीं उठाया. Alhamdulillah we were surviving, and हमने कुछ major steps लिए हैं moving into the next era, like for the time being like 6 months या 10 months, for next 10 months we are expecting something good business opportunities with respect to let's say these type of thermometers and some sort of medical equipments जिसकी एक high demand आने वाली है. So these are the things which we have to look forward. Technically भी आपने इन चीज़ों को देखना है और study करना है, because there is a huge market coming forward as well. गल्फ मार्केट में इस पे काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं. सऊदीया, कुवैत एंड यूएई, क्योंकि इन तीनों मार्केट्स को वी आर लुकिंग फॉरवर्ड एज वेल. उसमें हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं. वी हैव रिसेंटली साइन विद वन ऑफ द बिग डील इन यूएई रिसेंटली इन अबू धाबी. तो जो भी हमें सो फॉर टाइम बिंग अगर डिमांड आ रही है तो वी आर वर्किंग ऑन सम ऑफ दिस मेडिकल इक्विपमेंट्स nowadays. So of course we have to look forward and see what are the new challenges and new opportunities are coming forward. So we have to put forward and look into those things as well. So as per my current experience from past 2 months, we are sitting home, but we are just getting into the business as well. So we have to think out of the box, okay, what are the new opportunities coming up. So for tactical point of view, like these are the steps which we have to look forward. Of course data center और हमारी जो skills थी, that is also supportive as well, but we have to think about it, inshallah. And inshallah I am putting a lot of stuff on ground, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप सबसे अपना experience share करूँगा inshallah. Thank you very much. जज़ाकल्लाह खैर नवीश साहब. बुनियादी तौर पर जस्ट तो ये सीनियर लोगों की जो एक्सपीरियंसेस को just summarize करते हुए, and I believe that the way I would say is that the next few years are the years of ABC.
A is for artificial intelligence, B for business data analytics, and C for cloud and cybersecurity. These are the areas and the new future technologies, such as the advanced generation sim includes the big data element, and it includes the machine learning patterns, and it includes the cybersecurity advanced procedures as well. So collectively, these are the areas of direction which I could see कि जहाँ पे जो skill set में develop करना चाहिए. अभी it's an open session. Please, anyone who would like to share their experiences, most welcome. Please raise the hand. I will open the mic for them. And अगर इस दौरान हमारे पास ये 7 minutes बचे हैं, अगर ये session close हो भी जाता है, तो that new link will be shared. So the last few things which we're going to discuss in the next session, inshallah. तो अभी ये open discussion है. Please feel free to contribute or share your ideas. Anyone? मैं उसमें हेलो एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मैं उसमें अभी नवी साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा. अभी उन्होंने बात की मेडिकल इक्विपमेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मैंने बताया कि जैसे हम डिफरेंट डायनामिक्स के ऊपर हमें काम देखना चाहिए, करना चाहिए. तो मेरी एक पर्सनल एक साइट पे एक है काम हमारा, तो we secured an order of 5,000 medical scrubs from USA. ठीक है, तो मेडिकल स्क्रब्स का जो है जिसके ऊपर मैंने काम किया था थ्रू अलीबाबा, इट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. तो हमें 5,000 मेडिकल सूट जो है उसका हमने एक ऑर्डर सिक्योर किया है रिसेंटली, अल्हम्दुलिल्लाह. तो दैट सजेस्ट शेयरिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म B2B प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने एक ऑर्डर इस पर काम किया. One more thing, just want to add here, Dr. Saab, and for all everybody, just क्योंकि अब मार्केट में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस गोना बी चेंज. जैसे कुवैत गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं, सऊदी गवर्नमेंट ने भी लिए हैं. तो जितने भी रिटेल बिजनेसेस हैं और जहाँ पे और रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे प्रॉपरली मेडिकल मेजर्स लिए जाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की एवेल्युएशन वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी. तो उसमें थर्मल कैमरास हैं वो रिक्वायर्ड हैं. उसके अलावा जो दूसरी इक्विपमेंट्स हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ द पीपल देयर, ठीक है. तो ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं. तो आई रियली सजेस्ट कि हम लोग जो इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वेदर इट इज़ इन चाइना, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, हम लोग फिलहाल हिकविजन पे काम कर रहे हैं. हिकविजन की हम लोग प्रोडक्ट्स बेसिकली यहाँ पे मार्केट में लॉन्च प्रमोट कर रहे हैं. उसमें अबू धाबी में भी हैं, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और यहाँ पे कुवैत में भी हैं. लुलु हाइपर मार्केट में हमने पूरा सेटअप डिप्लॉय कर दिया हुआ है. तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दे विल बी ऑल द हाइपर मार्केट्स ऑफ लुलु, दे आर enabled there inshallah. So these are the things which I need to add up for the technology perspective, other than the low voltage solutions. Right. So जी अनस साहब. अस्सलाम वालेकुम. बहुत बहुत शुक्रिया सबका, सब जमा हुआ है माशाल्लाह अपने घरों से. बहुत खुशी हो रही है सबको देख के. आई विल सेकंड टू मुजाहिद भाई स्टेटमेंट एज वेल एज नवीद भाई. रिसेंटली अभी ईद के फर्स्ट डे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मेट्रो के साथ, व्हिच इज अगेन थर्मल टेक्नोलॉजी embedded with the IT solutions. हमारे अंडर ऑलमोस्ट 73 कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती हैं. मैं मिनिस्ट्री ऑफ शोन में होता हूँ, वजारत शोन में, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स में. तो ही इज सेइंग ट्रू दैट कि चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वक्त के साथ साथ. वी हैव टू कॉप अप विद दैट. और कंट्रोल रूम बन रहा है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से बनाया था, सबने देखा ही होगा खालिद रौगान का. तो चीज़ें मूव हो रही हैं वक्त के साथ साथ, वक्त की ज़रूरियात के साथ साथ. सो वी हैव टू मूव विद दैट. और जैसे सलीम भाई ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि चीज़ों को जो है अपने स्किल्स को भी इसी तरह जो है वो कॉप अप करें, और कोर्सेज वगैरह जो भी हैं उनको उन पे तवज्जो दें, ताकि चीज़ें जो है अब हमारे लिए आने वाले वक्तों में पोस्ट कोरोना में जो है वो बेनिफिशियल सबके लिए.
दैट्स ऑल. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. आई होप कि ये सेशन एंड हो जाए थोड़ी देर तक. जज़ाकल्लाह खैर. मैं इसके बाद if I pick on, because nobody is raising a hand, so if I pick on शहबाज साहब. जी सर. शहबाज आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरी बात कर रहे हैं या अपने पास शहबाज भाई? अच्छा. नहीं, अपने शहबाज भाई भी बैठे हुए हैं, मैं शायद उनकी बात कर रहे हैं. अच्छा, सबको अस्सलाम वालेकुम. और सबने अपने अपने व्यूज पेश जो हैं वो किए हैं और सबने अपने अपने व्यूज दिए हैं. और मोस्टली जो सबने बात की है वो हमें अभी क्या करना चाहिए पर बात हो रही है. स्किल एनहांस करना चाहिए और पीपल गोइंग टू मूव टू क्लाउड कंप्यूटिंग. और दूसरी साइड पे जो वर्चुअलाइजेशन पे लोग जाएंगे, कंपनीज जाएंगी. आई एग्री ऑन दैट, सबसे एग्री कर रहा हूँ उस बात पे. लेकिन असल में जो हमें जिसके ऊपर स्ट्रगल करनी है इन अपकमिंग डेज वो ये होगा कि जो हमारी बिल्कुल इनिशियल जॉब्स हैं जिसमें पाकिस्तानी काम करते हैं आईटी में, लाइक डेस्कटॉप सपोर्ट है, नेटवर्क सपोर्ट है, नेटवर्क टेक्नीशियंस हैं और कंप्यूटर टेक्नीशियंस की जो 400 की 500 की जॉब्स हैं, जो ये लोग हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है. और हमें इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि जो अपने पाकिस्तानी भाई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की जॉब जाती है इस सिलसिले में, ये हमारे फील्ड इंजीनियर्स बहुत सारे हैं बहुत सारी कंपनीज में आईटी के, खुदा ना खास्ता उनके साथ कुछ ऐसा होता है, उनकी जॉब जाती है, तो व्हाट शुड वी डू ऑन दैट पॉइंट. तो मैं बहुत सारे दिनों से इस बारे पे मैंने सोचा भी है, गौर भी किया है. तो उसमें दो चीज़ें हैं. एक तो हमारे पास माशाल्लाह जो आईटी की मार्केट है कुवैत में सेल परचेज की, वो ऑलमोस्ट 80% पाकिस्तानी के पास है. बेशक वो थोड़े छोटे लेवल पे है लेकिन नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं वहाँ पे बैठे हुए. इन्वेस्टमेंट चाहे वो उनकी उस पॉइंट ऑफ व्यू पे कम होगी लेकिन लोग ज़्यादा हैं. हम जो लोग फारिग होंगे उनको मार्केट में एडजस्ट करवाने की कोशिश कर सकते हैं, नंबर एक. नंबर दो, अगर हमें कुछ ऐसा पॉइंट या ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वी फाउंड सम पार्ट टाइम जॉब और वी फाउंड सम प्रोजेक्ट एज अ फ्रीलांस, तो वो हम उनको रेफर कर सकते हैं. जो लोग मार्केट में पहले से बैठे हुए हैं जिनको 10 साल 12 साल या 15 साल आईटी में जॉब करते हुए हो गए हैं, दोज पीपल दे ऑलवेज गेट क्यूरियस कि यार मुझे ये छोटा सा काम करवाना है, तो वी कैन रेफर दोज स्मॉल वर्क्स टू दोज पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब. तो हमें इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट भी करना पड़ेगा और इस चीज़ को ध्यान में भी रखना पड़ेगा कि रेदर देन खुद करने के या उन लोगों को देने के जिनको हम ऑलरेडी जॉब ये फ्रीलांस का काम दे रहे थे और अब वो जॉबलेस नहीं है, लेकिन जो नए लोग जॉबलेस होंगे वी शुड हेल्प देम टू सर्वाइव ऑन दैट टेन्योर. तो उससे ये होगा कि उनको थोड़ा सी इनकम भी हो जाएगी. एंड मीनवाइल अपने आप को अपग्रेड करना इज नॉट अ मैटर ऑफ वीक और डेज. अपनी स्किल्स को इनहेंस करने के लिए आपने सर्टिफिकेशन तो कर ली, लेकिन जब तक ऑन हैंड्स काम नहीं करेंगे आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा. आप किसी जगह पे बैठ के ये नहीं कह सकते दैट